اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا اسالکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کسی اجر کا، الا المودۃ فی القربى، مگر جو میرے قریبی ہیں ان سے مودت کرنا۔ مودت کا مطلب کیا ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو، جس کے بغیر رہا نہ جائے، اسے مودت کہتے ہیں۔ اس محبت اور مودت کو صحابہ کرام نے کیسے اس پر عمل کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے کیسے محبت کرتے تھے؟ سب سے پہلے افضل البشر حضرت بعض الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھ کو اپنے اقربا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا محبوب تر ہیں۔ کیا مطلب کہ مجھے اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے زیادہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد، ان کے بیٹے بیٹیاں مجھے وہ زیادہ عزیز تر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت کی ایک مثال عرض کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور ان کا انداز کیا تھا، اور ہمیشہ ہر موقع پر فوقیت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی حاضر ہوئے۔ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو 1,000 درہم آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا، اور جب باری آئی حضرت عبداللہ بن عمر کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ نے امام حسن اور امام حسین کو 1,000 درہم دیے ہیں اور مجھے 500 درہم، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی حیات مبارکہ میں اس وقت جوان تھا اور میں جہاد کیا کرتا تھا، اور اس وقت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے تھے، اور مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ میں اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں اور جہاد کیا کرتا تھا اور کر رہا ہوں، اور مجھے 500 درہم اور ان کو 1,000 درہم، تو یہ کیا انصافی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ انداز محبت دیکھیے اور انداز تکلم دیکھیے، آپ نے محبت کو کیسے برملا کیا اور لوگوں کو بتایا، اور اپنے بیٹے کو جھنجھوڑا اور کہا میرے بیٹے آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میری ایک بات کا جواب دیں، میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ وہ کیا سوال تھا؟ کہا امام حسن اور امام حسین کے نانا جیسا اگر تم نانا رکھتے ہو تو پھر آپ بھی حقدار ہیں، اگر آپ امام حسن اور امام حسین کی نانی جیسی کوئی نانی رکھتے ہیں تو پھر آپ بھی 1,000 درہم کی حقدار ہیں، اگر امام حسن اور امام حسین جیسے والد جیسے آپ والد رکھتے ہیں، یا امام حسن اور امام حسین کی والدہ جیسی تیرے پاس والدہ ہے تو پھر آپ بھی حقدار ہیں۔ کیوں کہ آپ کے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن اور امام حسین کے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ گرامی یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سید النساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ کے نانا جان
نبی اکرم نور مجسم ختم رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کی نانی جان حضرت سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ فرمایا جن کی نسبتیں، جن کی تعلقات، جن کی نسبتیں اعلیٰ ہوں، ان کے نانا جیسا تمہارے پاس نانا نہیں، ان کی نانی جیسی تیرے پاس نانی نہیں، ان کے باپ جیسا تیرے پاس باپ نہیں ہے، ان کی والدہ جیسی تیرے پاس والدہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے انداز محبت اہل بیت اطہار سے کہ ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو مقدم رکھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، اور ان کی ظاہر و پوشیدہ نادار لوگوں پر خوب خرچ کیا کرتے تھے اور ان کی قربت حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ان کی محبت ایمان والوں پر فرض ہے۔ ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نماز کے اندر درود پاک میں شامل کر دیا ہے۔ جب تک ہم ان کا ذکر یعنی درود پاک اور ان کے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اتنی دیر تک نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ اہل بیت سے محبت کرتے تھے ہر لمحہ ہر وقت، اور لوگوں نے ان پر رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیا کہ کیونکہ یہ زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ تو رافضی ہیں، رافضی ہیں۔ فرمایا لوگوں سنو، اگر اہل بیت اطہار سے محبت کرنا رافضیت ہے تو پھر سن لو، امام شافعی برملا کہتے ہیں کہ میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں۔ پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہل بیت اطہار سے محبت، جب وہ جیل کے اندر قید کر دیے گئے تو آپ کے جسم مبارک پر جو لوگ کوڑے مارتے تھے، جس کو مقرر کیا گیا کہ ان کے جسم پر کوڑے مارو، تو آپ کے جسم مبارک کو مارنا شروع کیا تو آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب ہوش میں آتے تو حاضرین سے فرماتے میں نے اس اذیت دینے والے کو معاف کر دیا، میں نے اس اذیت دینے والے کو معاف کر دیا۔ پھر وہ مارتا اور اتنے کوڑے مارتا حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو جایا کرتے۔ جب ہوش میں آتے تو فرماتے میں نے کوڑے مارنے والے کو معاف کر دیا، میں نے کوڑے مارنے والے کو معاف کر دیا۔ تو لوگوں نے اس معافی کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا، یعنی میری موت ہو گئی، موت واقع ہو گئی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہو جائے تو مجھے اس وقت ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اسی وجہ سے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے ان کو معاف نہ کیا تو وہ مجرم جو مجھے مار رہا ہے وہ مجرم بن رہا ہے، کیونکہ میں بے گناہ ہوں، وہ مجرم بن رہا ہے، اور اس جرم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ نے اس کو معاف کیوں نہیں کیا تو مجھے شرمندگی ہوگی، لہذا وہ میری وجہ سے عذاب و دوزخ کا مزہ نہ اس کو چکھنا پڑ جائے، اس لیے میں مرنے سے پہلے اس کو معاف کر دیتا ہوں، تاکہ میں نے برملا کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ اہل بیت اطہار کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اولاد اہل بیت اطہار سے ان کے پاس آتی یا کوئی فرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا ان کے پاس آتا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے تعظیم کے لیے اور انہیں مقدم فرمایا کرتے تھے اور خود ان کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور ہمیشہ ادب کیا کرتے تھے، اور وہ ان کی محبت کا اندازہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کی آل سے محبت کا اندازہ ان کا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مدینہ طیبہ میں اپنے آخری ایام رہے اور ہمیشہ ننگے پاؤں مدینہ طیبہ میں رہے، ایسا عاشق رسول ہے۔ تو عاشق رسول ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دل سے محبت کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، پیار کرتا ہے،
ادب کرتا ہے، حیا کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے، یہ ایمان والے کا شیوا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کا تقاضا اپنے محبوب کی زبان اقدس سے کروایا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے دعوت تبلیغ کے بدلے کوئی چیز کا سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو پھر مجھے میری اہل بیت کی محبت مودت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں سچی محبت مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔